الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا بزرگان محترم برادران عزیز، وقت مختصر ہی ہوتا ہے اس وقت کے بیان کا. ضروری باتیں دل چاہتا ہے کہ مختصر انداز میں بیان ہو جائیں. الحمدللہ رمضان قریب آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ہمارے لیے برکت دیجئے اے اللہ رجب میں اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. دو باتیں معلوم ہیں. ایک ہی کہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے برکت کی دعا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بے اثر کبھی نہیں گئیں. تو برکات سے بھرپور ہیں یہ دونوں مہینے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رمضان ایسی نعمت ہے کہ اس کی تمنا فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے کہ ہمیں اس وقت تک زندہ رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے موت آ جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے درجات کی کوئی حد و انتہا سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے بعد کوئی اور سب سے بڑا درجہ آپ کا ہے. سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، یوم محشر کے شافع محشر ہیں، صاحب المقام المحمود ہیں. وہ بھی تمنا کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ مل جائے تاکہ اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں، اس کی عبادتیں ہمارے نامہ اعمال میں مزید جمع ہو جائیں. کچھ تو بات ہے رمضان میں، کیا بات ہے. رمضان میں جو بیانات ہوں گے انشاءاللہ ان کی تفصیلات آئیں گی. اس وقت جو میں نے آپ یہ قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ اے اللہ، اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان والوں سے
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، تم میرے ہو، مجھ پر ایمان لائے ہو۔ جب مومنین سے خطاب کرتا ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور جب عام انسانوں سے خطاب کرتا ہے جس میں مومن غیر مومن سب شامل ہیں تو خطاب ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ تو اے لوگوں میں اور اے ایمان والوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اے لوگوں میں تو عام انسانوں سے خطاب ہے، ایمان والوں سے اپنا بنا کر خطاب فرما رہے ہیں، اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، ہم تم کو ایک نعمت کا نسخہ بتاتے ہیں، تم میرے ہو، تم ایک نعمت کا تحفہ دیتے ہیں، تم نہایت آسان اور نہایت مؤثر دین اور دنیا کی کامیابی کا ذریعہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی پاکی بیان کیا کرو صبح کو اور شام کو۔ ذکر کا مطالبہ ہے، مجھے یاد رکھو، میرا ذکر کرتے رہا کرو، مجھے بھلاؤ مت، مجھے نہیں بھلاؤ گے تو میں بھی تمہیں بھی نہیں بھلاؤں گا، تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں۔ اذکرونی اذکرکم، اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں، مجھے نہ بھلاؤ۔ کیسی بڑی نعمت ہے اور کتنا بڑا انعام ہے یہ کہ ہم سے مطالبہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ذکر کرو بلکہ کثرت سے کرو۔ ایک خاص بات یہ کہ قرآن کریم میں یوں تو اتنی عبادتوں کا بیان ہے، نماز ہے جو توحید کے بعد ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے، رکن اسلام ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ سب ارکان اسلام ہیں، ان کے فضائل بھی بیان کیے گئے، حکم بھی دیا گیا یہ کرو یہ کرو، ان فرائض کو ادا کرو۔ لیکن ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ بہت کثرت سے کیا کرو، اگرچہ کثرت سے کرنا وہاں بھی اچھا ہے، نماز کثرت سے پڑھے آدمی، فرض کے علاوہ نفلیں جتنی ہوں پڑھے، بہت اچھی بات ہے، لیکن زکوٰۃ تو بس ایک ہی مقدار ہے، اس سے آگے جو ہوگی تو وہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، نفلی ہوگی۔ حج بھی عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں ہے کہ ضرور کرو، کرو گے تو ثواب ملے گا۔ روزوں کا بھی معاملہ یہی ہے کہ رمضان کے روزے تو فرض کر دیے گئے، باقی دنوں میں روزے کا مطالبہ نہیں، لازمی طور پر کہ ضرور رکھو گے تو ثواب ملے گا۔ مطالبہ نہیں کہ کثرت سے روزے رکھا کرو، کثرت سے حج کیا کرو، کثرت سے زکوٰۃ دیا کرو، کثرت سے نمازیں پڑھا کرو، لیکن ذکر کے بارے میں فرمایا کہ اذکروا اللہ کثیرا، میرا ذکر اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اچھا ایک بات اور یہ کہ ایک ہی جگہ نہیں فرمایا، اور بھی کئی جگہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، تعریف کی ان لوگوں کی جو مرد ہیں ذکر کرنے والے اور کثرت سے ذکر کرنے والے، وہاں بھی کثرت کا ذکر، کثیرت والذاکرات، اور عورتیں جو کثرت سے ذکر کرنے والیاں۔ اس کی خاص وجہ معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ باقی جتنی عبادتیں ہیں ان کے لیے تو کچھ
شرطیں ہیں، قیدیں ہیں، پابندیاں ہیں۔ نماز کے لیے شرط ہے کہ پہلے آدمی حالت جنابت میں نہ ہو، پھر یہ کہ وضو ہو، قبلہ رو ہو، کپڑے پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو۔ ان شرطوں کے ساتھ نماز ہوتی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ روزے کے لیے دن شرط ہے، فلاں وقت میں کرو، اس میں بھی کچھ دن منع ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، بقرعید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، ایام تشریق میں منع ہے۔ حج بھی بہت کثرت سے نہیں کیا جا سکتا، زکوٰۃ بھی بہت کثرت سے نہیں دی جا سکتی۔ جتنی مقدار زکوٰۃ کی فرض ہوئی وہ تو زکوٰۃ ہو گئی، آگے جتنا مال خرچ کرنا ان کی بھی ترغیب ہے، لیکن وہ نفلی عبادت ہے، نفلی صدقات ہے، تو اس کے لیے مال و دولت کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کے لیے مال ہو، نفلی صدقات کے لیے روپیہ اور پیسہ ہو۔ تمام عبادتوں میں کچھ ایسی پابندیاں ہیں کہ ان کو کثرت سے کیا بھی نہیں جا سکتا، بہت زیادہ کثرت سے نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حد تک تو کیا جا سکتا، زیادہ کثرت سے نہیں کیا جا سکتا۔ روزے آپ دن میں رکھ سکتے، رات میں نہیں رکھ سکتے، لیکن ذکر ایسی چیز ہے کہ ہر جگہ، ہر دن، ہر رات، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ذکر میں، اللہ کے ذکر میں قرآن کریم سب سے افضل ذکر تلاوت قرآن، اس کے لیے تو شرط ہے کہ آدمی حالت جنابت میں نہ ہو، اور حالت جنابت میں جب نہیں ہے تو قرآن کریم کی تلاوت چھوئے بغیر کر سکتا ہے، چھونے کی اجازت پھر بھی نہیں قرآن کو۔ اور وضو بھی ہو تو قرآن کریم کو چھو کر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی حافظ قرآن ہے یا حافظ قرآن پورا نہیں ہے، کچھ صورتیں یاد ہیں، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو جتنے چاہے پڑھتا رہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے۔ قل هو اللہ تو سب کو یاد ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں تو سب کو یاد ہوتی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے۔ تو ذکر ایسی، اچھا، اور قرآن کے علاوہ جو باقی ذکر ہیں، استغفار ہے، درود شریف ہے، تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جتنی ذکر ہیں ان میں یہ حالت جنابت میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری نہیں، بدن کا پاک ہونا بھی ضروری نہیں، بیت الخلاء کے اندر جہاں بدبو کی جگہ ہو وہاں بلند آواز سے نہ پڑھے، وہاں بھی دل میں وہ بھی پڑھ سکتے۔ تو ذکر میں چونکہ آسانی بہت ہے، پابندیاں نہیں ہیں، اس واسطے اس کا کثرت سے مطالبہ کیا گیا۔ پھر یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ اس میں وقت بھی نہیں خرچ ہوتا، پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے، محنت بھی خرچ نہیں ہوتی، رنگ چوکھا آتا ہے۔ عبادت ایسی بڑی کہ پوری اس کائنات کی جان اور روح اللہ کا ذکر ہے۔ جب تک اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا ایک شخص بھی زندہ ہے، قیامت نہیں آئی۔ احادیث میں آ گئی پر قیامت اس وقت آئے گی جب اس دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اس کائنات کا وجود اللہ کے ذکر پر موقوف ہے۔ یہ ایسی طاقت ہے، ایسی زبردست طاقت اور انرجی ہے اللہ کا ذکر کہ اس نے کائنات کو تھاما ہوا ہے، اور ہمیں اس کو بہت آسان کر کے بتا دیا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تم کر سکتے ہو، وضو بے وضو حالت جنابت میں بھی پڑھ سکتے ہو سوائے قرآن کریم کے۔ ہمارے اچھا، جب آدمی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم،
تم مجھے یاد رکھا کرو، میں تم یاد رکھوں، پھر اور کیا چاہیے؟ پھر اور کیا چاہیے؟ جو اس کائنات کا سارا کارساز ہے، دینے والا ہے، دینے والا بھی ہے، چھیننے والا بھی ہے، عزت دینے والا بھی ہے، ذلیل کرنے والا بھی ہے، اقتدار دینے والا بھی، اقتدار چھیننے والا بھی ہے، ساری کائنات پر اس کا اقتدار ہے، یہ ستارے، یہ سیارے سب اس کے تابع فرمان چل رہے ہیں۔ وہ اگر تمہیں یاد رکھے گا محبت کے ساتھ، پھر تمہارے پاس کمی کس چیز کی ہوگی؟ ہمارے مرشد حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میاں اللہ کے ذکر کے لیے اس کا انتظار نہ کیا کرو کہ مسجد میں جائیں گے تو ذکر کریں گے، وضو کریں گے تو ذکر کریں گے، قبلہ رو ہوں گے تو ذکر کریں گے۔ فرمایا نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ میاں سے چپکے باتیں کرتے رہا کرو۔ یاد رکھنے کا جملہ ہے، یہ یاد رکھنے کا جملہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چپکے اپنے اللہ میاں سے باتیں کرتے رہا کرو۔ اور ہماری باتیں کیا ہوں گی؟ ہماری باتیں کیا ہوں گی؟ یا تو ذکر ہوگا اللہ کا، لا الہ الا اللہ ہوگا، یا درود شریف ہوگی، یا قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، یا تسبیح ہوگی، یا پھر دعائیں ہوں گی کہ اللہ یہ کام بھی کرا دیجیے، یا اللہ یہ کام بھی کرا دیجیے، یا اللہ یہ کام بھی کرا دیجیے۔ ہم تو منگتے ہیں، ہم تو منگتے ہیں، اور جو شخص منگتا بن جائے اس دروازے کا، وہ اس مقدر کا سکندر ہوتا ہے، پھر اس کے پاس کمی نہیں ہوتی۔ مانگنے والا ہو، دینے والے وقت کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ رحمان بھی ہے۔ یہ نہیں کہ کمی، بعض لوگوں کے پاس کمی تو نہیں ہوتی دینے کے لیے، سخاوت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ دیکھیں گے جب چاہیں گے دے دیں گے، جب چاہیں گے دے دیں گے، نہیں، وہ تو انتظار میں ہے کہ تم مانگو وہ دے، مانگو اور دے۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ میاں سے چپکے باتیں کرتے رہا تھا۔ ہمیں صبح سے لے کر شام تک کتنے کام پیش آتے ہیں، گرمی لگتی ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں سے کبھی گرمی بہت ہو رہی، یہ کہنے کہ بھائی اللہ میاں سے کہہ دیں، یہ اللہ گرمی کم کر دی، موسم خوشگوار کر دی۔ یہ تو خوشگوار کر دیں گے، اگر خوشگوار نہیں کریں گے تو دعا کرنے کا ثواب تو دے ہی دیں گے، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ فرمایا کہ دعا جان ہے عبادت کی، مغز ہے عبادت کا دعا۔ تو ہم جو باتیں کریں گے، یا تو تسبیح پڑھیں گے، یا کلمہ طیبہ پڑھیں گے، یا درود شریف پڑھیں گے، یا تلاوت قرآن کریں گے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور یا پھر اپنی باتیں مانگیں گے، یا اللہ یہ کام بھی کر دیجیے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یا اللہ اس کی مجھ سے نجات دے دیجیے۔ ہم بیانات تو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر دیں، کوششیں اپنی جگہ پر کریں، لیکن مانگے تو اللہ میں سے، ان کے مانگے بغیر کام نہیں چلے گا۔ جب تک وہ لوڈ شیڈنگ کرنے کا حکم نہیں دیں گے، لوڈ شیڈنگ نہیں جائے گی۔ قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر موقع دیا ہے۔ الحمدللہ ایک بات آپ نے دیکھ لی، قوم کو کچھ توجہ ہوئی تھی، کچھ اپنے گناہوں کی طرف، اپنے گناہوں سے پناہ مانگنے کی طرف، توبہ اور استغفار کی طرف، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کی طرف کچھ توجہ ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے امید کی کچھ کرنیں دکھا دی، اقتدار بدل دیا، اب نئے لوگ آ گئے ہیں، یہ بھی فرشتے نہیں ہیں، بھول چوک ان سے بھی ہوگی، غلطیاں ان سے بھی ہوں گی، اور اگر ہمارے گناہ بڑھیں گے تو ان کے گناہ بھی بڑھتے جائیں گے، ہمارے اوپر ان کے مظالم بھی بڑھیں گے۔
کیونکہ اعمالکم اعمالکم، تمہارے ایسے اعمال ہوں گے ایسے تمہارے وہ کام ہوں گے۔ اس بات سے مسئلہ تو سب سے بڑا یہ ہے، اگر ہم اس کام کو کر لیں، قوم اس کو اپنا قومی شعار بنا کر، قومی مقصد بنا کر اس کام پر لگ جائے، دو کام کر لیں۔ ایک حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچا لیں، کام چوری سے بھی جو پیسہ ملتا ہے وہ بھی حرام ہے، ایسا ہی حرام ہے جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ تنخواہ آدمی پوری لے، دہاڑی پوری لے، کام پورا نہ کرے، تو جتنا پیسہ اس نے وقت بچایا ہے اس کے عوض میں جتنا پیسہ اس نے دیا وہ ایسا ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے۔ اگر پوری قوم اس بات کا طے کر لے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، کہ نہ حرام کھائیں گے، نہ کمائیں گے، نہ کھلائیں گے کسی کو، حلال کھائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس حلال میں کتنی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ کایا پلٹ جائے گی اس ملک کی۔ اگر ہمارے پولیس والے ڈیوٹیاں صحیح دینے لگیں، عدالتوں کے اہلکار اپنی ڈیوٹیاں صحیح دینے لگیں، سرکاری دفاتر کے ملازمین افسران نیچے سے لے کر اوپر اپنے اپنے سارے کام کرنے لگیں، بلدیاتی ملازمین اپنی ڈیوٹیاں صحیح طریقے سے انجام دینے لگیں، تو یہ کوڑے کے ڈھیر نظر آئیں گے آپ کو۔ یہ جو بیماریاں پھیلا رہے ہیں، کوڑے کے ڈھیر، گندگیاں، نالیاں چڑی ہوئی ہیں، اب بارشیں آنے والی ہیں تو پانی جگہ جگہ جمع ہوتا ہے، سب کس وجہ سے ہے؟ حرام خوری، کام چوری، حرام خوری اور کام چوری کی وجہ سے ان مصیبتوں میں مبتلا۔ یہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب جو ہم پر مسلط ہوا یہ بھی حرام خوری اور کام چوری کی وجہ سے ہوا۔ اب مقدمات چل رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے عہدیداروں کو کھینچ کھینچ کر عدالت میں لایا جا رہا ہے۔ یہ سارا کیا؟ حرام خوری اور کام چوری کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ ایک تو اس سے بچ جائیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بڑھائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کو جوڑ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے حکام آئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی بھی رہنمائی فرمائے گا، ان کی بھی دستگیری فرمائے گا، ان سے بھی اچھے کام لے گا، ایسے کام لے گا جس سے ہمیں راحت اور فائدہ پہنچے، ملک کو ترقی نصیب ہو۔ اس کی کوشش کر لیجیے اللہ تعالیٰ۔ بس آج کا سبق اتنا یاد رکھیے، اللہ کے ساتھ اللہ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے کرتے رہا کریں، دعائیں چلتے پھرتے کثرت سے کرتے رہا کریں، اور حرام خوری سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا